اگر اللہ کا بندہ سمجھ کے، اللہ کا نیک سمجھ کے اس کا وسیلہ پیش کیا جائے تو خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی دی ہے، اور خود حضور نے وسیلہ اپنا بھی پیش کیا ہے، سابقہ انبیاء کا بھی پیش کیا ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کروں گا کہ آپ خود ہی اندازہ لگائیں، اگر وسیلہ درست نہ ہوتا تو کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو وسیلہ پیش کرنے کو حکم دیتے؟ جو روایت پیش کرنے لگا ہوں، عثمان بن حنیف اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، حدیث کی 20 کتابوں میں موجود ہے۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک نابینا شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتے اللہ کے محبوب آپ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے گا نا اللہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا نہیں حضور مجھے آنکھیں چاہیے۔ فرمایا جاؤ اچھی طرح وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرو، نفل پڑھنے کے بعد ان الفاظ میں دعا کرو۔ اب یہ وہ دعا ہے جو خود مصطفیٰ تعلیم دے رہے ہیں، جو زبان سے نکل رہی ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ میرے محبوب جب بھی بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ اب یہ دعا کسی مولانا کی سکھائی ہوئی نہیں ہے، کسی مفتی کی سکھائی ہوئی نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث کی سکھائی ہوئی نہیں ہے، یہ خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ وہ دعا کے الفاظ کیا؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجت ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی۔ راوی کہتا ہے وہ شخص آیا نابینا تھا، وضو کیا نابینا تھا، نفل پڑھے نابینا تھا، نفل پڑھنے کے بعد وسیلہ مصطفیٰ سے دعا کی تو نور مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے آنکھوں کو نور عطا فرما دیا، وہ آنکھوں پر نور لے کے واپس گیا۔ اب اس حدیث میں خود حضور نے اسے اپنا وسیلہ مانگنے اور وسیلے سے دعا کرنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا، اور پھر یا محمد کے لفظ سے اس نے حضور کو خطاب بھی کیا، عرض بھی کی، تو پتہ چلا خود حضور نے اپنے وسیلے کی تعلیم دی ہے۔ لہٰذا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا یہ خود تعلیم نبوی ہے۔ اب کوئی اعتراض کر سکتے نہیں یہ تو حضور کے ظاہری زمانے کی بات، بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، کیا بعد میں بھی ایسا واقعہ ہوا؟ ہاں بعد میں بھی ایسا ہوا۔ امت کا یہ شروع سے طریقہ ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے آقا آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ یہی عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں، عثمان ابن عفان کا دور، خلیفہ راشد تیسرے امیر المومنین حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص کو ان سے کام تھا، وہ کئی بار گیا، جناب عثمان نے ان کی طرف التفات توجہ نہ کی، اب وہ شخص پریشان تھا، اس کی ملاقات عثمان بن حنیف سے ہو گئی۔ اس روایت کے امام طبرانی نے درج کیا ہے، جب اس کی ملاقات حضرت عثمان بن حنیف سے ہوئی نا تو پوچھا کہ بھئی کیوں پریشان؟ تو عرض کی کہ کئی بار گیا ہوں جناب عثمان کی بارگاہ میں۔ اب یہ طبرانی میں روایت موجود، الترغیب و ترہیب میں موجود، مجموع الزوائد میں موجود، اور طبرانی نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے جناب عثمان التفات نہیں فرما رہے۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں میں تمہیں وہ وظیفہ نہ دوں جو مجھے خود مصطفیٰ نے سکھلایا؟ ہائے ہائے، کہا وہ وظیفہ یہ ہے جاؤ 2 نفل پڑھو، وضو کرو، نفل پڑھو، پھر یہ دعا مانگو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ بمحمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی۔ اے محبوب میں آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ مجھ پہ کرم فرما۔ مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کی، اور یہ دعا کرنے کی دیر تھی، جناب عثمان نے خود ان کو بلایا، بلا کے نوازا، جو کام تھا وہ بھی کیا، کہا پھر بھی کوئی کام ہونا تو بغیر جھجک کے میرے پاس آنا، میں تیرا کام کروں۔ تو حضور کے وسیلے سے بھی بگڑی بن گئی، کام ہو گیا۔ اب یہ صحابی سکھا رہے ہیں اور حضور کے وصال کے بعد سکھا رہے ہیں، اور مصطفیٰ کریم ابھی تشریف ہی نہیں لائے، حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب راوی ہیں، مستدرک الحاکم کی صحیح روایت ہے کہ جناب آدم جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بڑا عرصہ روتے رہے توبہ قبول نہیں ہو، ایک دن کہا اللہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں جو ان قریب تشریف لانے والے ہیں، جو تیرے محبوب ہیں، اللہ اپنے محبوب نبی کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما۔ اللہ نے پوچھا کیف عرفت یا آدم،
اے آدم میرے محبوب تشریف ہی نہیں لائے، تو نے کیسے پہچانا؟ جناب آدم نے کہا اے اللہ جب تو نے مجھے تخلیق کیا، فرفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ جب تو نے مجھے تخلیق کیا، پیدا کیا، تو میں نے اپنی نگاہ کو اٹھا کے دیکھا، جس جنت کے دروازے کو دیکھا، جس درخت کے پتے کو دیکھا، وہاں ایک نام تیرے نام کے ساتھ تھا، تو میں سمجھ گیا اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما۔ تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب حضرت آدم نے وسیلہ دیا، تو جو آدمی ہوگا نا وہ وسیلہ کا اقرار بھی کرے گا اور وسیلہ پیش بھی کرے گا۔ لہٰذا خود یہ حدیث میں حضرت عمر سے روایت ہے، تو پتہ چلا صحابہ اکرام وسیلہ مصطفیٰ کے قائل تھے۔ اور ایک اور آپ کو روایت پیش کروں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بھی پیش کر رہے ہیں، اپنا بھی اور پہلے انبیاء کا بھی۔ مجموع الزوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس راوی ہیں، حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر پر تشریف لے گئے۔ ان کی قبر کے اندر آپ نے ہاتھ پھیرا، مٹی کو برابر کیا، پھر آپ قبر میں لیٹ گئے۔ ہائے ہائے، لیٹنا یہ حضور اپنے جسم کی برکت سے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا رہے ہیں۔ کیا کبھی کسی قبر میں کوئی لیٹا ہے؟ کتنا پیار ہے حضور کو اس اپنی ماں سے۔ حضرت فاطمہ حضرت ابو طالب کی زوجہ، تو حضور کی قبر میں لیٹے اور لیٹنے کے بعد دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اپنے وسیلے سے، اپنا وسیلہ اور اپنے سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے میری ماں کی مغفرت فرما۔ اپنا بھی وسیلہ دیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی اپنا وسیلہ تو ٹھیک ہے، ہم جو دنیا سے چلے گئے ان کے وسیلے کے قائل نہیں ہیں۔ بھائی سنو نا، مصطفیٰ اپنے سے پہلے انبیاء کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ختم نبوت کی بھی ایک دلیل، اپنے سے بعد کا ذکر نہیں کیا، اپنے سے پہلے کا ذکر کیا۔ اگر نعوذ باللہ کے بعد نہیں بھی ہوتا تو اس کا بھی ذکر کرتے، کہا اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ، اپنا وسیلہ اور پہلے انبیاء کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ کیا کرم فرمایا۔ پھر نماز جنازہ بھی حضور نے ان کی پڑھائی۔ اب یہ وہ روایت ہے جس میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا قرآن کی آیات بھی آپ کے سامنے پیش کی، احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ اس معاملے میں اختلاف اور جھگڑا ختم ہونا چاہیے۔ کوئی محبت سے وسیلہ پیش کرتا ہے تو کرے، کوئی ضروری نہیں کہ وسیلہ پیش کیا جائے۔ کوئی محبت میں کر دیتا ہے اس پہ فتویٰ نہ لگایا کرو، شرک کے فتوے لگانے سے اپنے آپ کو دور کر دو، امت میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرو۔ آؤ وہ لوگ جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں، ان کے بہت بڑے امام شیخ ابن تیمیہ، بہت بڑا نام ہے، ان کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان کی کتاب فتاوی ابن تیمیہ جلد 1 صفحہ 211، اس پہ آپ لکھتے ہیں کہ جب دعا کرنے والا کہے نا فلاں کے حق میں اے اللہ فلاں کی حرمت اور فلاں کی وجاہت سے میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اس کی جو تیرے یہاں عزت ہے، حرمت ہے، وجاہت ہے، اس کے وسیلہ سے دعا، فرماتے ہیں یہ دعا صحیح ہے، ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان کی حرمت ہے، اللہ ان کی حرمت کی وجہ سے دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو شیخ ابن تیمیہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ اب تو امت میں اس معاملے میں تفریق نہیں رہنی چاہیے۔ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، علامہ شوکانی، شیخ قاضی شوکانی، بڑے مشہور غیر مقلد عالم، وہ فرماتے اللہ پر سائلین کے حق سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کی دعا کو مسترد نہ کرے، ان کے حق کی وجہ سے دعا قبول کرے۔ پھر شیخ شوکانی یہی عثمان بن حنیف والی روایت بھی پیش کرتے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا، یہ تحفۃ الذاکرین میں ان کی روایت موجود ہے۔ لہٰذا یہ وہ بڑے بڑے بزرگ ہیں جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ پیش کرنا جائز ہے۔ حسن حسین بہت بڑی دعاؤں کی متبرک کتاب، ہر مسلک کے لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر امام محمد بن جزری فرماتے ہیں آداب دعا میں سے یہ ہے کہ انبیاء اور صالحین کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث بھی پیش کیا، غیر مقلد احباب کے ائمہ کی روایات بھی پیش کر دیں۔ اب وہ حضرات جن کا تعلق مسلک دیوبند سے ہے، ان کے میں شیوخ جو ہیں ان کی روایات اور اشعار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس پر اتفاق ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے۔ بہت بڑے مکتبہ دیوبند کے عالم ہیں مولانا شیخ قاسم نانوتوی۔ شیخ قاسم نانوتوی کیا کہتے ہیں؟ مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔
مدد کر اے کرم احمدی. ہم تو کہتے ہیں نا کہ وسیلہ وہ ڈائریکٹ حضور سے مدد مانگ رہے ہیں، کیونکہ حضور سے مدد مانگنا، حضور جو مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے ہی کرتے ہیں نا. مدد کر اے کرم احمدی کہ نہیں تیرے سوا قاسم بے کس کا کوئی حامی کا. شیخ اشرف علی تھانوی اپنے انداز میں حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی. یا جسے ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، اسی انداز میں یا شفیع العباد، اے بندوں کی شفاعت کرنے والے، خذ بیدی میرا ہاتھ تھامیے، میرا ہاتھ پکڑیے، انت فی الاضطرار مشکلات میں، پریشانیوں میں آپ ہیں جن پر میں اعتماد کرتا ہوں. کیا کہنے، پھر خود ہی ترجمہ بھی کرتے ہیں. کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ دستگیری کیجئے میرے نبی، دستگیری مدد، دستگیری کیجئے میرے نبی، کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی. حالانکہ حقیقی ولی تو اللہ ہے، مددگار تو اللہ ہے. شیخ اشرف علی تھانوی حضور کو مددگار بھی کہہ رہے ہیں اور مشکل کشا بھی کہہ رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں لیس لی ملجون سوا کا اغث، میرے لیے آپ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اغث مدد فرمائیے. مسنی الضر، مجھے مشکلات نے پکڑ لیا، آ گئی. سیدی و سندی، اے میرے آقا، اے میرے کریم، مجھ پہ کرم فرمائیے. تو شیخ اشرف علی تھانوی، تو میں نے آپ کے سامنے تینوں مسالک کے جو مقتدر علماء ان کا نظریہ پیش کر دیا. اب سنو امام بصیری جن کا قصیدہ بردہ شریف ہر مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی. یا بھی کہا اور عرض بھی کی یا اکرم الخلق، اے پوری مخلوق میں سب سے کریم، مالی من الوذ بہ، کوئی ایسا نہیں ہے جس کی بارگاہ میں میں جا کے فریاد کروں، سوا کا آپ کے علاوہ. عند حلول الحادث الاممی، جب اندھا کر دینے والی حادثات نازل ہوں تو آپ ہی کی بارگاہ میں فریاد کی جاتی ہے. یہ ہے الحمدللہ شروع سے امت مسلمہ کا طریقہ، اور یہ طریقہ خود مصطفیٰ نے اپنی امت کو تعلیم دیا. لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے یہ سارا مسئلہ کھول کے رکھ دیا ہے. کسی پر تنقید کرنا مقصد نہیں، اعتراض کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف ایک اپنا نظریہ اور وہ جو امت کا شروع سے نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود، تاکہ امت افراط و تفریق سے بچے اور وہ عقیدہ اپنائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. لہٰذا اصل میں دعا اللہ سے ہی ہے، حقیقی مددگار بھی اللہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کرنا اس لیے کہ ہم عاجز اور حقیر ہیں، پتہ نہیں ہماری اللہ بات سنے نہ سنے، قبول کرے نہ کرے، ہم اس قابل بھی نہیں کہ اس کا نام بھی لے سکیں. تو کسی اللہ کے محبوب کا نام لے کے اس کی بارگاہ میں اگر وسیلہ پیش کر دیا جائے تو یہ قرآن و حدیث کی روح سے بالکل جائز ہے، اور امت مسلمہ کا یہ شروع سے طریقہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو بیان کیا جو سنا، اللہ مل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.